مارکیٹ بنائے، یہ سہولت دے، نہ کہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہے اور بندہ وہاں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین، قیامت کے قریب یہ نشانی عام ہوگی کہ لوگ مسجد کے اندر اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب یہ ہونے لگ جائے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، مسجد آئے، ضرورت پوری کرے، چلا جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہ ہو، جب تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے لگو، فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرو کہ قیامت آنے والی۔ اندازہ فرمائیے، حدیث کو غور سے سنیے، اسے یاد کیجئے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، لوگ اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، پورا کریں گے، چلے جائیں گے، اور جب تم دیکھو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے مسجد آ رہے ہیں، لا یصلی فی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں، 2 رکعتوں کے لیے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آئے ہیں اور اسے پورا کیا ہے اور چلے گئے ہیں، جب یہ ہونے لگ جائے، حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فانتظر الساعہ۔ یہ اتنی بدترین عادت ہے، اللہ کو اس سے اتنی نفرت ہے کہ پھر ایسے معاشرے پہ سمجھو قیامت آنے والی۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، میرے اور آپ کے محبوب خطیب، میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی۔ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ وقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم واقربکم الی مجلس یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ یہ جو 2-4 ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ ادھر آگے آ جائیں۔ بیٹے تسی سائڈ تے چل جاؤ، گل سمجھاؤنی ہوندی، اگے یہ بیٹھے ہوندے، اٹھو ات چلو، آگے آ جائیں۔ اے باہر جڑے وڈے بیٹھے تھے، اگے جگہ ہے، میرے اگے جگہ۔ بیٹے گیا تسی اگے آئے تھے۔ وڈے جڑے ہیں نا، وہ کوشش کریا کرو اگے اگے، بس وہ مثال دینی ہوندی ہے، گل سمجھاؤنی ہوندی۔ وہ بچیاں دا شوق جڑا نا وہ بہت اچھی بات، لیکن ادا جی ایک سائڈ تے بیٹھے نا، یہ شریک ہون چونکہ انہاں نوں ساری گل سمجھ نہیں آنی۔ ہمارے درمیان ایک بات بڑی مشہور ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے اخلاق۔ آپ سب اور میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا اخلاق بہت اچھا ہے،
یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں. عورتوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ فلاں کی جو بیوی ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں، اور فلاں کی بیٹی خاندان میں عورتیں ذکر کرتی ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو یہ لفظ ہمارے درمیان عام ہے، اخلاق کا لفظ ہمارے درمیان عام ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے ہمیں پوری معلومات نہیں ہے کہ اصلاً اخلاق کسے کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مسکرا کے بات کرتا ہے، خوش ہو کے بولتا ہے، آپ کو کہتا ہے السلام علیکم چودھری صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ایک شخص بولنے کے حوالے سے ذرا تلخی کرتا ہے یا کچھ سختی ہوتی ہے اس کی زبان میں یا اس کے گفتگو میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو میں سختی ہو یا کلام کے اندر ترشی ہو، ہم کہتے ہیں اس کا اخلاق اچھا نہیں. اور جو مسکرا کے بولتا، بڑی محبت سے میٹھا ہو کے کلام کرتا ہے، اس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا. جبکہ اخلاق اکیلا مسکرا کے بولنے کا نام نہیں، اور بدخلقی اکیلا زبان کی سختی کا نام نہیں. ایک عورت اپنے خامن سے ذرا سخت کلام کرتی، بچوں کے ساتھ ذرا تلخ ہے رویہ، آئے گئے کے ساتھ بھی زبانی کلامی، اس کے جملے کچھ سخت ہوتے، لیکن خامد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کے مستقبل کا سوچتی ہے، جو خرچ اپنے خامد سے لیتی ہے اسے بچا کے جوڑ کے رکھتی ہے، ضائع نہیں کرتی. تو بے شمار چیزیں اس میں اچھی ہیں. تو اس عورت کو اکیلی زبان کی سختی کی وجہ سے ہم بد اخلاق نہیں کہیں گے. اسی طرح ایک عورت، قاری صاحب چھیڑ رہے، ایک عورت وہ زبان کے اعتبار سے تو اچھی ہے، بڑی محبت سے پیش آتی، جملے بڑے اچھے بولتی، زبانی کلامی، لیکن اسے بچوں کا بھی فکر نہیں، خامن جو دیتا ہے وہ بھی سارا اجاڑ دیتی ہے، کھانا بھی اسے نہیں پتا کس وقت دینا ہے. اب اس کے اکیلے زبانی جملے اچھے ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف بات اچھی کرنے کا نام ہے. ایک مولوی صاحب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے رویے میں ذرا تلخی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے انداز میں تلخی ہے، لیکن انہیں بد اخلاق نہیں کہا جا سکتا. بد اخلاق ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید زبان سے جو بولے جائیں وہ اچھے ہوں تو اخلاق اچھا ہے، وہ برے ہوں تو اخلاق برا ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں آج کی تربیتی نشست میں کہ لفظ اخلاق سے تو ہم واقف ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق اچھے ہیں اور فلاں کے اخلاق برے ہیں،
لیکن بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کے بارے مکمل ذرا بریفنگ کی ضرورت ہے کہ ہم آج کی اس پہلی مجلس میں یہ سمجھیں کہ اخلاق اصل میں شے کیا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب مجھے مسئلہ آ رہا ہے، آپ سارے اس طرح بیٹھے ہیں، 10 بندے بھی میرے آگے بیٹھے ہوں تو مجھے بات کرنا آسان ہوگا۔ تو اسی میں لگتا کوئی قسم چک کے ہیں ابھی نہیں مولوی کا کہنا نہیں مننا، ادھر اگے آ جاؤ، میں تہاڈے تو بہتا مصروف سا جتوں میں آیا، اگے آؤ۔ زیادہ بھابی لگتا بہت آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ بات سمجھیں گے تو سواد آئے گا، اور میں بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مشکل بحث آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا، اور وہ قیامت کے دن مجھے بڑا ہی محبوب ہوگا۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہیں میری اس سے دشمنی ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا۔ یہ حدیث ذہن میں آ گئی کہ اخلاق اچھے ہیں۔ میں کہ بچے ناظر والے جو سارے باہر بھیج دیے، سانوں میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیونکہ بچے ہیں نا، انہوں نے ہٹنا نہیں گا شرارت کرنو، یا انہوں نے چھٹی کر دی میرے خیال۔ بچیاں باہر لے جاؤ، سارا سیانے بندیاں نے توجہ کی تھی، میں کہا پھر مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ذیشان ہے، یہ زیادہ چھوٹے باہر چل جاؤ، باقی بیٹھے رہے، کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میرے، اور مجھے محبوب ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا، اور میری اس سے کیا ہے؟ دشمنی۔ حدیث یاد ہو گئی؟ اب ذرا اسے سمجھیں۔ ہماری گلی میں ایک فنکار رہتا ہو، فنکار گانے گاتا ہو، ڈرامے میں کام کرتا ہو، مسجد میں ایک دن بھی نہ آیا ہو، اور جب ڈرامے کرتا ہو ساتھ ننگی عورتوں کے ننگے سر ڈانس بھی کرتا ہو، ناچ بھی کرتا ہو، اس نے کتے بھی رکھے ہوں گھر میں، اور 2-3 گھر چھوڑ کے ایک نمازی کا گھر ہو، نمازی بھی بھابی ہوئے اور ہوئے بھی چنگا تتا، چنگا گرم، نمازاں پنجے پڑھدا ہوئے، توجہ، نمازاں داڑھی پوری ہوئے، آکھو سبحان اللہ، شلوار چادر ٹکھنیاں تو اچھی ہوئے، ساری زندگی کسے دا انہیں کھادا نہ ہوئے، کچھ بھی اصولاں دا پکا ہوئے، ساری زندگی انہیں کدے کسے نو مسکرا کے بلایا نہ ہوئے، ایڑا فنکار ہے، یہ بلاوے بڑے اچھے طریقے نال، ماشاءاللہ جی کی حال جی، ٹھیک ہو جی، آؤ جی، بیٹھو جی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فنکار کا اخلاق اچھا ہے، مولوی کا اخلاق اچھا نہیں؟ ہاں، نہیں کہہ سکتے۔ اگر فنکار کا اخلاق اچھا ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ تو قیامت کے دن رسول کے قریب ہوگا، کرے ناچ گانا، نماز ایک نہ پڑھے، میری نسل کو کرے برباد، صرف یہ کہوں گا کہ اخلاق اس کے اچھے نہیں، بولنے کا انداز اس کا ذرا بہتر ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اخلاق ہے کیا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق خلق، اخلاق خلق تخلیق، خلق اس کا مطلب ہوتا ہے عادتیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ اخلاق عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے عادتیں۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ جس بندے کی عادتیں اچھی اس بندے کے
اخلاق نہیں، اخلاق، الف زبر ہے اور جمع ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کی عادتوں کا اچھا ہونا۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں سب سے بہترین جو عادت ہے کسی بھی انسان کی، وہ یہ کہ اس کی زندگی میں یہ شامل ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ محبت بھی ایک عادت ہے۔ ایک شخص کتے سے محبت کرتا ہے، صبح صبح کتا لے کے باہر نکلتا ہے۔ جو کتے رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتے کو ہوا خوری کے لیے صبح صبح لے کے نکلتے۔ یہاں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچے وہ کسی کے کہے پہ گھر سے نہیں نکلتے، بڑے بڑے ڈاکٹر، امیر کبیر لوگ، لیکن جو کتا انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کتے کے لیے وہ اٹھتے ہیں، اپنے لیے نہیں اٹھتے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن کتے کو تھوڑا بہت ہوا خوری کرانے کے لیے وہ صبح صبح وہ کتے کو سیر کراتے ہیں۔ کتا پھرتا چلتا ہے، پھر ہوا خوری کرتے کرتے جہاں اس نے کوئی گند مارنا ہوتا ہے اس کو لے جاتے ہیں، پیشاب کرتا ہے۔ تو صبح صبح امیر گھرانوں کے بچے اس کتے کے لیے اٹھے ہوتے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی سختی ہو گئی کلام میں، اور یہ کتے والا جو ہے یہ آپ کو کہتا ہے چوری صاحب کی حال ہے، ہم فوری کہہ دیتے ہیں اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ اخلاق نام ہے عادت کا، اس کو نماز کی عادت، نماز کے لیے اٹھنے کی عادت، اس کو کتا پھیرانے اور کتے کے لیے اٹھنے کی عادت۔ برائے بتائیے دونوں عادتیں برابر ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ گل سمجھ آ رہی؟ ایک پاسے عادت ہے کتے لئی اٹھن دی، ایک پاسے عادت ہے تے دونوں عادتاں چوں چنگی عادت کیڑی ہے؟ تے بہتی چنگیائی کیچے، بہتی چنگیائی کیچے۔ ایک شخص تانوں کھانا کھواندا ہے، ایک شخص کلا گلاں تے ٹرخاندا ہے مسکرا کے، چنگا کہڑے نا کھانا کھواندا ہے۔ نماز کھانے دے قائم مقام ہے، اور کیڑا کلی زبانی کلامیوں نے سلام لیا ہوائی ہے۔ ٹھیک ہے اس کے اندر ایک خوبی ہے، لیکن اس ایک خوبی کی بنیاد پہ اسے یہ تمغہ دے دینا کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے، اور اس نماز کے لیے اٹھنے والے کو کسی ایک کمی کی بنیاد پہ تمغہ دے دینا کہ بندہ ہی بد اخلاق ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں اصلاً آپ، ایک عادت ہے کتے کے لیے اٹھنے کی اور ایک ہے نماز کے لیے اٹھنے کی۔ ایک شخص کی داڑھی نہیں، ایک شخص کی داڑھی ہے، توجہ فرمائیے، مسئلہ سمجھیے۔ داڑھی رکھنا رسول کی عادت، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مثال آج سے پہلے شاید آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ داڑھی رکھنا بھی اخلاق ہے، داڑھی رکھنا بھی، اور داڑھی نہ رکھنا بھی بد اخلاقی ہے، داڑھی نہ رکھنا بھی۔ توجہ، میں نے کہا اخلاق کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے عادتیں، کیا بنتا ہے؟ اور حضور نے فرمایا جس کی عادتیں اچھی قیامت کے دن میرے، اور جس کی عادت سب سے اچھی عادتیں آسمان کی چھت تلے زمین کے اوپر اگر کسی کی تھیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر تھی۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے حضور سے بڑھ کے کسی کی اچھی عادت ہو سکتی؟ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضور کی جو بھی عادتیں مبارکہ تھی، جس طرح حضور کائنات کے سردار، وہ عادتیں مبارکہ بھی کائنات میں اچھی عادتوں کی سردار۔ آپ علیہ السلام نے داڑھی مبارک رکھی، داڑھی مبارک یہ کس کی عادت تھی؟ عادت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ، خود کو سنوارنے کا طریقہ۔ تو یہ عادت مبارکہ کس کی تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، حضور کائنات کی سب سے بڑی سردار عادتیں وہ ساری ہم نے آپ کے اندر پیدا فرما دی. اور آپ کی عادات طیبات میں سے کوئی ایک عادت ایسی نہیں کہ جس کے بارے پوری دنیا اکٹھی ہو کے تحقیق کر کے یہ ثابت کرے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہے. آج تک اپنے تو کیا بیگانے، ماننے والے تو کیا انکاری، محبت کرنے والے تو کیا دشمنوں کو بھی حضور کی کوئی ایسی عادت نہیں ملی جس کے بارے وہ لکھ سکیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیے، بات سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ. عادتیں اچھی، اخلاق اچھے، عادتیں بری، اخلاق برے. طریقہ اچھا، عادت اچھی، اخلاق اچھے. طریقہ برا، عادت بری، اخلاق برے. داڑھی مبارک، عادت طیبہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بندہ، اس کے اندر یہ بابرکت، مبارک اور خیر والی عادت پائی جاتی، چونکہ قرآن مجید میں ہے حضور جو عادتیں آپ میں ہیں وہ کائنات کی تمام اچھی عادتوں کی سردار عادت. جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کے زندگی گزارنے کے اصول اور اسلوب ہیں، کائنات ساری بعد میں ہے، وہ پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور کیسر و کسرا، یہ ایران سے کسرا ایران، اس کے 2 سفیر حضور کی بارگاہ میں آئے. دونوں کی داڑیاں نہیں تھیں، انہوں نے شیو کی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سفیروں سے پوچھا، ویل لکما انہاکما ربکما، تمہاری تباہی ہو، کیا یہ جو تم نے داڑھی مونڈی ہے اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا، یعنی تمہارے بادشاہ نے دیا؟ وہ کہنے لگے نہ، ہم امارانا ربونا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی مونڈے. اس موقع پہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ بھی برا، عادت بھی بری اور اس کا حکم بھی برا اور اس پہ عمل کرنے والے بھی برے. اور ان کے جواب میں فرمایا ہمارا بادشاہ ہمارا رب ہے. ہمارا بادشاہ ہمارا، کس نے فرمایا؟ حضور نے. اور سب سے اچھا بادشاہ ہے. امارانا ربنا، امارانا اناف اللحى اعفاء اللحى، ہمارے رب، ہمارے بادشاہ نے جو سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، جس کے حکم سب سے اعلیٰ، حکم دینے والا بھی سب سے بالا اور حکم ماننے والے بھی دنیا میں سب سے، انہیں مخاطب کر کے کائنات کے امام نے فرمایا ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں. سبحان اللہ. ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں. تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ تم مونڈو، لیکن ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم داڑھی رکھیں. ویل لکما، یہ اتنی بری عادت ہے کہ جو اپنائے گا ڈوبے گا. یہ حضور کے جملے. اور جو رکھے گا اسے خیر ملے گی. داڑھی رکھنا بھی عادت، کائنات کے امام کی عادت طیبہ، سب سے اچھی عادت، سب سے اعلیٰ عادت، سب سے برتر عادت. اور ہم اس داڑھی کو اپنی لڑائی میں لے آتے ہیں. شرم نہیں ہوتی؟ منہ تے داڑھی رکھی بھی اس نے گناہ کی ہے، منہ تے داڑھی، بلیک میل کرتے ہیں. یعنی ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے پوری اس کی زندگی میں اور منہ پہ داڑھی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا.
بس میں سفر کر رہے تھے، چیموں منٹھاروں میں بڑے سفر کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میاں چنو جمعہ پڑھانے جاتے، چیموں پہ جاتے تھے، وہ چیمے دا جمپ لگنا کیوں شیرا جی، تاں بجنا سی چوتنا بجنا۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے پارے جائے، انہاں دی کسے سواری نہ ماڑی جی تو میں ہوئی، تے او منڈے نے اگوں بندے نے بدتمیزی کی تھی، تے گل کردیاں نا انہیں داڑھی دا نام لیتا، اللہ اکبر۔ لو بھی اس بندے نے کہا میں مر جانا یا میں تینوں نہیں چھڑنا، تو داڑھی نو وچ کیوں لیا؟ انہیں پھڑ لیا، انہیں تو کٹتا مار مار کے، انہوں نے کہا داڑھی تیری، انہیں کہا تو داڑھی نو کیوں لے کے وچ؟ گل میرے نہ کر، گال مینوں کڈ، برا مینوں کہہ، میں حضور دی محبت رکھی، میں حضور دی تے تو داڑھی، اس لئی لڑائی پڑھائی ہوندیاں کوئی داڑھی دا نام، انہوں کہا منہ بند کر، لڑائی میرے نال کر، گال مینوں کڈ کڈنی۔ وہ مثال دے رہے ہیں نہیں بھی انہوں گال کڈن دی اجازت دینی ہے، جو کہنا مینوں کہہ، داڑھی نو تیری ایسی کی تیسی، اگر داڑھی کو تو نے درمیان میں تو لے کے آئے۔ یہ کائنات کے امام کی عادت مبارکہ، حضور نے فرمایا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، اور اس سے اچھی عادت کوئی نہیں۔ اچھی عادت کا نام اچھا اخلاق ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج تک کہ مسکرا کے بولنے کا نام اخلاق ہے، اوویں پاواں جڑاں وڈی جاوے، اوویں پاواں جڑاں وڈی جاوے۔ بات آگے بڑھائیں، تھوڑی سی سگریٹ کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سگریٹ کی بات تھوڑی جی کر کے تسی سارے جنے میں دسو، کوئی بندہ یہ سگریٹ عادت ہے نا پینا، ثواب ہے، کھانا ہے، ضرورت ہے نہیں، کی ہے عادت؟ جی عادت ہے عادت ویسے کی ہے؟ بولو، مسئلہ کھل کے سمجھو، میں بھائیاں تاڈا، تسی بڑی محبت نہ تشریف لے آئے ہو، ماشاءاللہ پہلا درس رونق لاتی اللہ نے الحمدللہ۔ اے خاص طور تے نوجوان بیٹھے ہیں، انہاں نوں میں اگے 3-4 گلاں ہور سمجھاونیاں اس تمہید تو بعد، اور انشاءاللہ تانوں اخلاق دا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سگریٹ پینا عادت ہے، کی ہے؟ کی ہے؟ اچھا اسی نا بعض دفعہ تقریراں چ گلاں بہتیاں کر جائیدیاں، وہ اتوں لنਘ جاندیاں، اج میں آکھیا تھوڑیاں کریے تے ذرا سمجھاؤن لئی۔ سگریٹ پینا کی ہے؟ تسی سارے مانتے ہو، میں بھی کہنا عادت ہے، یہ کی ہے؟ جے عادت ہے، یہاں یہ اچھی ہے یہاں یہ بری ہے، یہاں اچھی ہے یہاں اوکے ہو گیا۔ اتوں تک تسی میرے نال ہو کہ یہ ضرورت، یہ کھانا، یہ بھوک ختم کر دی، یہ نہ پوت دے کام نہ پوتے دے کام، عادت ہے، کی ہے؟ عادت۔ جڑے پیندے نے انہوں نے عادت ہے، کی ہے؟ عادت ہے۔ جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب آگے بھی آپ مجھے بتائیے کہ یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے؟ دونوں میں سے ایک ہے، عادت یا اچھی ہوتی ہے یا؟ سگریٹ پینے سے انسان کی صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، منہ کا کینسر، پھیپھڑوں کا مسئلہ، بات کرنے لگے تو ساتھ والے کو تنگی۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ سگریٹ پینے والا جتنی تکلیف میں ہوتا ہے سگریٹ نہ ملنے پہ، جب وہ سگریٹ لگا کے دھواں چھوڑتا ہے ہم اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو کسی کو تکلیف دینا یہ اچھی عادت ہے؟ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بری عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور بری عادت عربی میں اسے برا اخلاق کہتے ہیں، اسے برا۔ ہن سگریٹ پھوکی آوے منہ چو دھواں نکلے تے تانوں آکھے چاری صاحب کی حال ہے؟ ایک مولوی صاحب نے سگریٹ نہیں پیندے، ماشاءاللہ منہ چو خوشبو آندی، مسواک کردے نے، تاڑے نہ مسکرا کے نہیں بولے۔ ہم اس سگریٹ پھونکنے والے کو کہتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے، جبکہ وہ جو سگریٹ پھونک رہا ہے وہ خود ایک عادت ہے اور بری عادت ہے، اور بری عادت کا نام عربی میں برا اخلاق ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کی عادتیں بری اخلاق برے، اور جس کے اخلاق برے میری اسے دشمنی ہے، قیامت کے دن میرے قریب نہیں آئے گا۔ ان من ابعدکم الیہ وابغضکم الیہ مجلسا منی مجلسا یوم القیامہ،
اسواءکم اخلاقاً، جس بندے کی عادتیں بری ہیں میری اس سے دشمنی ہے، اور قیامت کے دن وہ بندہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، ان چیزوں کو اتنا ایزی نہ لیں جتنا ہم نے ایزی لے لیا ہوا۔ کسی قسم کی کوئی بری عادت ہے اسے ختم کریں۔ میں اپنے اندر جائزہ لوں، اپنا جائزہ لوں، میرے اندر کوئی بری عادت ہے تو میں اسے ختم کروں۔ میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی بری عادت ہے اسے ختم کریں، اور اس کی جگہ اچھی عادت اپنائیں۔ ایک اور بات، شادی بیاہ پہ کوئی ہماری دعوت کرے، ولیمے پہ کارڈ آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، آپ کو بھی شادیوں کے کارڈ آتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کو دعوت ہے۔ آپ اکیلے کو دعوت ہو تو آپ کو لکھا ہوتا ہے، اگر فیملی کو ہو تو لکھا تھا بما اہلو عیال۔ اگر کارڈ پہ بما اہلو عیال نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت اکیلی آپ کو ہے، اور اگر اوپر بما اہلو عیال لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت ساری فیملی کو۔ ہمیں کارڈ آتا ہے اس پہ اہل و عیال نہیں لکھا ہوتا۔ مجھے کارڈ آیا، روزانہ آج کے موسم میں کوئی نہ کوئی شادی ہے، اور دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت ہماری ولیمے پہ یا برات پہ یا اس خیر کے موقع پہ کیا کریں، تشریف لائیں، حاضری دیں۔ اس نے دعوت دی مجھ اکیلے کو، شادی حال ذرا دور تھا، مجھے گاڑی نکالنی پڑی، میں نے ساتھ ڈرائیور کو لے لیا، اب اس شادی میں اگر 50 بندے ڈرائیوروں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، میرے ساتھ تو ایک گیا ہے، لیکن جب گاڑیاں جا کے رکی ہیں تو کتنے بن گئے؟ بولیں، ایک بندہ یہ کہڑا موت پین لگی، ایک بندہ تو تیرے نال ایک 100 بندہ آیا ہے گاڑی پہ، 50 خود چلا کے آئے ہیں۔ آواز صحیح ہے، کیوں چھیڑ دیں آواز نو؟ اچھا، سو بندہ شادی پہ آیا ہے، 50 خود گاڑیاں چلا کے آئے ہیں، اور 50 نے ساتھ ایک ڈرائیور لے لیا۔ جڑے 50 خود چلا کے آئے نا، انہوں نے بھی ایک نال بہا لیا، وہ یار ہے اپنا، وہ کوئی نہیں یار اپنی سلام دعا دینا، وہ ایک بندے نہ کی ہون لگا ہے، ادھا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک لے جان دیا، جڑا 100 آیا، بندہ سدیا انہیں 100، کھانا پکیا 100 دا، 50 ڈرائیور لے آئے نال، چونکہ عموماً شہریاں دے ڈرائیور گڈیاں باہر کڈن لئی کھڑے ہوندے، ڈرائیور نال لے لے، اور جڑے آپ گڈی چلا کے آئے انہیں کہا یار کلا بندہ، گڈی 4 سیٹاں، گپ شپ لو، کوئی نہیں ہے یار اپنا، کوئی نہیں اپنا آن جان کھلا ہو، کوئی ویسا مسئلہ۔ وہ کنا ود گیا؟ 100 بندہ، 100 بندے لی انہیں انتظام کیتا، مثال طور تے 5 لاکھ روپیہ لگا، کنا؟ یہ 100 ہور ودیا ہے، یہ لی 5 لاکھ کتوں لیا ہوئے؟ شادی حال والے تک کیمرہ لگا، ایک منڈا چھڈیا ہوندا، بندے گنو، وہ لجاندے نے انہوں، جڑا شادی حال کرایا ہوندا نا، بیانہ شیانہ جنہیں دیتا ہوندا، وہ انہوں آندے نے میاں جی بندے تسی 100 آکھیا سی، 175 نے، گنو، ایڑے 75 بندے ود گئے نے، 100 بندے دا 5 لاکھ دا تسی مثلاً کھانا شانا اچھا کھوائیے نا، تو اینا لگ جاندہ ہے، کو 5-7 ڈشاں بڑیاں ہون تو اس تو بھی زیادہ لگ جاندے نے 100 بندے دے۔ ہاں جی، مٹن بنایا ہوئے انہاں لئی، سردی دا موسم ہوئے، کوئی فش دے ٹکے شکے بنائے ہون، تے روپیہ 5 لاکھ تو بھی زیادہ لگ جاندہ ہے۔
ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਬਾਬ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ 100 ਬੰਦੇ, 75 ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, 25 ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਏ, 50 ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਬਾਓ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। بعض دفعہ دوست محبت کرتے ہیں قاری صاحب ذرا تشریف لے آجے اپنا ایک جگہ جانا، فارغ وہ ٹائم ہے جی ہے، وہ پوچھیا وا نا محبت بھی جا کے آنو رہے ہیں، وہ ذہن چ بھی شاید آؤٹنگ تے جا رہے ہیں، کتے ہوٹل تے باں گے، چاہ پیواں گے، وہ جا جدوں گڈی روکی وہ شادی حال، وہ میں کہا بھائی انہاں نوں دسے، لے کہندا اپنا یار ہے۔ میں یار میں ماشاء اللہ ایڈا مہنگا سوٹ پایا 3 پیس ہے، گھڑی بھی میں بڑی مہنگی لائی ہے، انگوٹھی پائی، جوتی چنگی بھلی ماشاء اللہ۔ میں اتنے جی مینوں کسی نے پوچھ لیا بھی تو کدھر ہے، لو 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 یار اپنا، کتنی بری عادت ہے اگلے بندے کو بست کروا دینا، شرمندہ کروا دینا۔ یہ ویاہوں شادیوں پہ کثرت سے چل رہا ہے۔ سدیا کلے نو نال پورا ٹولا ہی، وہ کوئی نہیں اپنا، وہ تو ایک اتنا بھی نہیں، ایک بندے کی روٹی تو ایک لے کے گیا ہے، اس نے 100 کو بلایا، 100 ہی 2 بہا لین تے 200 بغیر سدیوں۔ مجھے خود ایک شادی پہ ایک دوست نے دکھایا، حضور علیہ السلام نے بدترین کہا اس بندے کو، فرمایا برا آدمی، بدترین عادت ہے جو بن بلائے جا پہنچتا ہے، یا جسے دعوت دی جاتی ہے ساتھ طفیلیوں کو لے، انہوں طفیلی آندے نے، کی آندے نے؟ طفیلی آندے۔ یہ عادت حضور کی نظر میں بری عادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے سختی فرمائی، انتہائی ناپسند کیا اسے، یہ عادت بری، اخلاق برا۔ مجھے خود ایک شادی پہ میرے ایک دوست نے دکھایا، ایک گاڑی سے 4 بندے اتر رہے تھے، کہنے لگا قاری صاحب اے تیناں نوں میں نہیں جاندا، تیناں نوں، یہ ایک کو میں نے دعوت دی ہے، جو 3 اس کے ساتھ اتر رہے ہیں انہیں میں نے دعوت سب نوں میں دتی سی، دعوت دینی، کارڈ لکھنے میرے ذمے سی۔ ایک گڈی چو 3 اترے نے تے کم از کم اوتھے 400 گڈی سی، کنی 400 گڈی، بڑا فنکشن سی۔ مجھے یہ بتائیے، ہم اسے بڑا ایزی لے رہے ہیں، عزت بےزتی کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، بندہ ود لے جا کے اگلے کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ، لیکن اسے بندے گنوائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندے ود نے پئی۔ 5 بندے بھی اضافی ہوں تو شادی حال والے کھانا نہیں کھولتے۔ 5 بندے بھی اضافی ہوں تو وہ لکھوا کے سین کرواتے ہیں کہ 5 بندے ود نے بھائی، انہاں پیسے لینے نے، ان کا کاروبار ہے۔ ایک ایک چیز کی گنتی کرتے۔ وہ ایک کلپ وائرل ہویا نا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ میں شغل ہے، انہیں کہا بھائی کدھر ہوں، کہندا کڑی والے ہوں، کڑی والے ہوں۔ انہیں پوچھا نا بھی تو کدھر آیا؟ اگواں دا کنا لو؟ کڑی والے لو۔ وہ کہندا حقیقہ ہے، یہ حقیقہ ہے، تو کڑی والے لو، یہ روٹی کھا دی ہے، یہ حقیقے دی ہے۔ باقاعدہ لاہور کے اندر ایک انہوں نے پوری پلٹون پکڑی ہے، پینٹیں شرٹیں پہن کے، یار دوست ہیں 35-40، انہوں دا کام ہے کہ پرفیوم لا کے، کلف شلف لا کے، کنگھی شنگھی واہ کے نا تے پورے بھار نال شادی چ جا وڑتے ہیں سارے۔ وہ ایک شادی حال چوں، دوجے چوں، تیجے چوں تصویراں لیک ہوئیاں، وہ پولیساں پئیاں، وہ انٹرویو، وہ منے کہ ساڈا کام ہی ہے۔ اسی ایک شادی تے گئے، شادی حال چ انٹری جیڑی کٹھی سی تے اگوں جا کے 2 سن، شادی حال اگوں 2 سی۔ ساڈی جیڑی طرف اسی گئے ساں ادھر
ساڈے ایک شیخ نے انہوں نے نکاح پڑھا، ساڈے نال دوست بھی سن کچھ، وہ تھوڑا جہا پروگرام لیٹ ہو گیا تو میرا بچوں ایک ساتھی اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آیا تو انہیں ڈکار ماریا، میں کیا نکاح نہیں ہویا اجے تو ڈکار کا مارن دیا، میں نالوں کھا آیا۔ میں کہندا عجیب حال ہے، کہندا میں مینیو پوچھ لیا سی، انہیں کہا ادھر چکن ہے ادھر مٹن ہے، ادھر چکن ہے ادھر۔ یہ شغل میلے کے اندر جو ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی، آپ اس کی دعوت پہ تشریف لے گئے، رستے میں ایک شخص ملا، وہ حضور سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا، مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس بندے کا گھر آ گیا جس کے گھر میں دعوت تھی۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی کھانے کو ہاتھ لگا دیں تو اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ 10 بندوں کا کھانا 1000 بندوں کو پورا آ جاتا تھا، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی برکت ہونے کے کنفرم ہے کہ حضور ہاتھ لگائیں گے تو برکت، اس بندے کا دروازہ آ گیا، اس نے دروازہ کھولا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سانو دونوں ویکھ کے پریشان نہ ہوئی، اینو میں نال نہیں جے لے کے آیا، دعوت تو مینوں دتی ہے، میں کلا ہی آیا، میں اے راہ چو مسئلہ پوچھن لی تریا ہے تے مسئلہ مکیا ہے تے تیرا دروازہ آ گیا، تیرا اندازہ فرمائیے حضور کی غیرت، سبحان اللہ۔ اصول، اگلے بندے کو پریشانی سے بچانا کہ میں نے حضور اکیلے دعوت دی تھی، کوئی راز نیاز دی گل کرنی ہوئے، کوئی چاہ نال کلی حضرت لی کوئی شے بنائی ہوئے تے میں تینوں دسیوں بغیر بندہ نال لے آواں، نہیں، مینوں کائنات نہیں امام مننا ہے، میں محمد رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو صحابہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، اور یہ بھی معلوم کہ ہاتھ لگا تو 10 کا 1000 کو کافی، سبحان اللہ۔ لیکن بات اصول کی آئی تو کنفرم کیا کہ یہ میرے ساتھ دعوت پہ نہیں، یہ سوال پوچھنے کے لیے رستے میں ساتھ ملا ہے، اور اس کا حق نہیں کہ غصہ کرے تو اسے واپس بھیج دے۔ ہاں اگر گنجائش ہے تو دعوت دے دے، تیری دعوت پہ آئے گا یہ، میں نہیں یہ کہوں گا کہ تو نے اسے واپس بولے۔ اب اس یہاں سے اگلی بات سنیے کہ میں اگر کسی کی شادی پہ جاؤں، میرے اکیلے کی دعوت ہو، میں ساتھ کسی کو لے جاؤں، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جس کو میں اضافی لے کے گیا ہوں اس کو بازو پکڑ کے کہے بھائی باہر، اور مجھے یہ حق نہیں کہ میں غصہ بھی کروں۔ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اکیلا یہ تھوڑی ہے کہ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اکیلے گیت گانے کا نام دین ہے؟ نہ، دین اخلاق کا نام ہے، پورا دین اخلاق ہے۔ حدیث ہے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم وقسم بینکم اخلاقکم ای دینکم، اللہ نے ہی روزیاں تقسیم کی، اللہ نے ہی اخلاق تقسیم کیے، اخلاق یعنی دین۔ حدیث میں جملے اخلاقکم ای دینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سارے کا سارا کیا ہے؟ اخلاق، اور اخلاق نام ہے، بولو، عادتوں کا۔ اخلاق نام ہے، اخلاق سارا دین، اور اخلاق نام ہے عادتیں اچھی، اخلاق اچھے، دین اچھا۔ عادتیں بری، اخلاق برے، دین برا۔ اور یہ طفیلی ازم آج کل شادیوں بیاہوں کی کثرت ہے، اور عموماً یہ ہو رہا ہے، اور یہ بری عادت ہے، اور یہ بری عادت ہے، اور بری عادت برا اخلاق ہے، اور برے اخلاق والے کے بارے رسول رحمت کا ارشاد ہے کہ میری دشمنی ہے اس سے، میری دشمنی ہے۔ اور ہمارے ہاں اس عادت کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ شادی بیاہ کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ ہو، فون کر کے بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں تھا تو اکیلا لیکن ایک ساتھی ہے، اگر گنجائش ہو اور آپ اگر آپ اجازت نہ دیں تو مسئلہ کوئی نہیں، میں آؤں گا، پہلے اسے کلیئر کر دیں تاکہ وہ کہیں شرم میں نہ دعوت دے دے اور بعد میں پریشان ہو۔
اس سے آپ بھی سوخ میں رہیں گے اور اگلا بھی، آپ بھی پریشانی سے بچیں گے اور اگلا بھی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ نوٹ فرما لیں، یہ عادت اچھی، یہ عادت اچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، نماز سے میں لے کے چلا اچھی عادت سے، اس میں مختلف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اور بات سمجھا رہا ہوں۔ سگریٹ بھی بطور مثال میں نے سمجھائی ہے، اور شادی بیاہ پہ بن بلائے بندے کو ساتھ لے جانا یاری دوستی کے چکر میں اور اگلے کو شرمندہ کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بندہ گیا، دروازہ کھلنے پہ آپ نے اسے یہ بتایا، کنفرم کیا کہ اسے میں دعوت پہ ساتھ نہیں لے کے آیا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو نے میری اکیلے کی دعوت کی ہے۔ کتنی خوبصورت وضاحت ہے دین میں، کتنی زبردست قسم کی رہنمائی ہے۔ یہاں اپنے بچوں کو اور آپ دوست اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھائیں، اور جو کوئی بھی بری عادت ہے بچوں میں، گھر والوں میں، عزیزوں میں، قریبیوں میں، اس کی طرف رہنمائی کریں کہ یہ عادت جو جسم کا حصہ بن گئی ہے یہ اچھی ہوگی اور جسم کا حصہ بنے گی تو اس کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن اچھی عادتوں والے، جن کی تمام تر زندگی کی عادتیں ساری اچھی ہیں، وہ راتوں کو نفل پڑھنے والوں سے بھی اپنی اچھی عادتوں سے زیادہ مقام حاصل کر لیں گے۔ جن کی زندگی کی ساری عادتیں اچھی ہیں وہ قیامت کے دن روزے رکھنے والوں سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ عادتوں کا اچھا ہونا اتنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں، ساتھی آتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں عموماً دروازے میں، اور دوسرے ساتھی جانے لگتے ہیں جوتے مدوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے جوتے کے نیچے مٹی لگی ہے یا میرے پاؤں کے نیچے مٹی لگی ہے۔ اگر میں اپنا پاؤں نیچے نہیں لگنے دے رہا کہ میرا پاؤں گندا ہوگا اور یہ میرا گندا پاؤں میری جوتی میں نہ جائے تو جیڑی دوجی دی جوتی تے رکھ رہے ہیں وہ جوتی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں انہوں نے ہمیں برائی کو برائی سمجھنے سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے یہ ذہن میں ہی نہیں کہ یہ کسی کو اذیت دے رہے ہیں، کسی کو پریشانی دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں گیا میں درس کے لیے میاں چنو، وہ بندہ اہل حدیث ہوا، وہاں مسجد نہیں تھی، دوسری اہل حدیثوں کی کوئی 7 بریلوی بھائیوں کی مسجد تھی۔ اسی درس شروع کیتا، انہیں صلات شروع کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس درود کے ذریعے سے کسی دوسرے کو پریشان کرنا اور یہ تاثر دینا کہ اس کی بات سمجھ نہ آئے، اس کی بات، عموماً یہ رویے ہوتے ہیں، یہ عادتیں ہیں، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کا اظہار ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جائیں گے اور محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کافی ساری ایسی عادتیں ہیں جو ردی قسم کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں جاتے شخص کو قبلے کی طرف تھوکتے دیکھا، آپ کو اتنی نفرت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس سے سختی فرمائی۔ یعنی جب تھوک آئی ہو، تھوک پھینکنی ہو، یہ عادت ہے کہ جہاں چاہی پھینک دی، جس طرف چاہی پھینک دی، یہ بدترین عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہاں تک رہنمائی کرتی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا اس بندے کے بارے، تو معلوم ہوا یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت میں قبیلے والوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، میں نے کیا کیا؟ آپ میں تیرے اندر ایک بدترین عادت ہے کہ تو جب تھوکتا ہے تو تجھے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ قبلہ رخ ہے یا کوئی اور سائڈ ہے۔ آپ اندازہ کریں،
دیکھنے کو تو آپ پلو جھاڑ کے چلے جائیں گے، یہ کیڑی گل ہوئی، تو سارے ہمیں کر دینے، سارے اگر دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ تو ہم نے بھی جانا ہے، سارے حضور سے دور ہوں گے تو نعوذ باللہ ہم نے بھی ہونا ہے۔ اپنے پاؤں نیچے سے مٹی سے بچانے کے لیے جو پیچھے دھول لگی ہے یا فرش سے کوئی تھوڑی بہت ہی ریت شیت لگی ہے، چونکہ جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں وہاں مٹی زیادہ ہوتی، اسی دوجے جی جتی مدول دینے آپ دی جتی پاؤن لئی کہ او دے اندر مٹی نہ جائے، لیکن جو اس کی جوتی کا حلیہ بگاڑا ہے، اس کو جو تکلیف دی، اس کو جو اذیت دی، کسی بندے کو کچلتے چلے جانا صرف یہ ہو کہ میں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے، دوسرے کی کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ واش روموں میں جاتے ہیں وہاں صفائی کا خیال نہیں کرتے ہم۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے یہاں تفصیلی درس دیا ہے، اگر ہم کھبے ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں، وہاں لگی ہوئی گندگی ہم دھو سکتے ہیں، تو واش روم کے اندر تھوڑا بہت اگر پانی ہم بہا دیں گے تو اس سے کیا ہماری شان میں فرق آ جائے گا؟ اور بعض لوگ مسجد میں آتے ہی واش روم کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ بھی سراسر انتہائی بری عادت ہے، بری حرکت ہے، جبکہ واش روم تو مسجد میں ہونے نہیں چاہیے، باہر ہونے چاہیے، اگر ہیں تو نمازیوں کی سہولت کے لیے ہیں کہ کسی کام کی جلدی میں گھر نہیں جا سکا، بہتر یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے، افضل یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ حضور کا ارشاد ہے من تطہر فی بیتی، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو قدم اٹھاتا ہے فرشتے آسمان پہ اس کے لیے دعا کرتے۔ اچھی عادت یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئے، اچھی عادت یہ کہ گھر کا واش روم استعمال کر کے آئے۔ میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں 40 سال ہو گئے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، انہوں نے ایک بار بھی مسجد کے واش روم استعمال نہیں کیے، اور 40 سال ہو گئے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے اور ایک بار بھی گھر کا واش روم استعمال کر کے نہیں آئے۔ یہ عادت بدلیں، درس یہ تربیتی نشست، کوئی ضرورت نہیں ہم یہ کہتے کہ بہت زیادہ ہم مجمع اکٹھا کر لیں، لیکن جو ساتھی آئیں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر نکھار پیدا کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور خیر کی بات کو کیا کریں، قبول کر کے اپنی عادت بنائیں کہ قیامت کے دن مجھ آپ ہم فقیروں کو کائنات کے امام کا قرب ملے۔ ان من اقربکم واحبکم الی، مجھے محبوب میرے قریب تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے، جس کی عادتیں اچھی۔ اور بعض دفعہ اس حد تک بھی ہم بری بات کر جاتے ہیں کہ بازار میں اگر کوئی گیا گاہک شاپنگ کرنے کے لیے، اس نے کسی دکاندار سے پوچھا کہ میں نے واش روم جانا ہے، پیشاب کرنا ہے، وہ آندہ او سامنے مسیت ہے، او سامنے، آپ اندازہ فرمائیے، وہ آندہ ہے میں پیشاب کرنا ہے، یہ آندہ او سامنے، اور اپنی واش روم کو اس نے تالا لگایا ہوا، اپنی واش روم کو اس نے، مارکیٹ کے لوگوں کو اتنی توفیق نہیں کہ سارے مل کے کوئی 3-4 واش روم بنا دیں، مارکیٹ میں اوپن جگہ لے کے، ایک دکان کی جگہ لے کے سارے اگر 1000 روپے 500 200 بھی دیں تو واش روموں کا ایریا جتنا کرائے پہ لیں گے 200 روپے، اور وہاں نوکر بھی رکھ لیں۔ یہ تربیت ہوگی، اویئرنس ہوگی، مارکیٹوں میں بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، مارکیٹوں میں درس دے رہے ہیں الحمدللہ، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلا رہے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ ساری زندگی لڑائیاں ڈلوائیں گے، تسی جھوٹے ہو اسی سچے ہیں، سینے تے ہاتھ مار کے آنے ہاں آؤ، ساری زندگی لڑتے رہے اسی، ساڈے بھی ممبروں محراب تے کیا ہے بریلویت تے لعنت، ہم تو اس کے حق میں نہیں، بری عادت والے پہ لعنت، اچھی عادت والے پہ اللہ کی رحمت، وہ کوئی بھی ہو، اچھی عادت والا اللہ کو محبوب، بری عادت والا اللہ کے رسول کو مبغوض۔ یہ سانجھی آواز ہے، دیوبندی بریلوی کی تقسیم سے نکل کے عادتیں ہر کسی کی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر دکاندار سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے، وہ کہتا وہاں واش روم ہے، وہ وہابی ہے تو برا ہے، عادت بری،
بریلوی ہے تو عادت بری ہے، دیوبندی ہے تو عادت بری ہے۔ نماز پڑھ کے جاتا ہے، جوتے کچلتا ہے، مٹی آلود کرتا ہے، واش روم کے اندر غلاظت کھلارتا ہے، جہاں چاہتا بیڑا نکال کے پھینک کے نمازیوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ وہابی بھی ہے، عادت بری ہے، برا ہے۔ نوٹ کرو، سنو، میں یہاں اکیلا یہاں نہیں، پاکستان بھر میں الحمدللہ آتا جاتا ہوں، اکیلا آپ کو جواب دے نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کو بندہ گرمی سردی کر لے گا۔ یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں الحمدللہ اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ شادی پہ جا رہا ہے، اکیلے کی دعوت ہے، 2 بندے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، عادت بری ہے۔ سگریٹ نوشی کرتا ہے، پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، آئے گئے کی تمیز نہیں اور لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، بیزار کر رہا ہے، وہابی بھی ہے، عادت بری۔ میرا اپنا بھی ہے، عادت بری۔ میرا سگا رشتہ دار بھی ہے، عادت بری ہے۔ اگر میرے اندر کوئی عادت بری ہے تو وہ میرے اندر ہونے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ بولو، اچھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی واش روم میں جانا اور پیشاب کرنا، کہتا او مسجد۔ میں نے اسے کہا خدا کا خوف کر، کیا تم سارے یہاں یہ ڈگلس پورے میں چلے جائیں، آدھے مرلے سے چھوٹی دکانیں، آدھے مرلے کے اندر بھی 2 دکانیں، 4 5 لاکھ روپیہ شام کو لے کے اٹھتے ہیں، اور ایک پاسوں طور پر وہ 150 دکان ادھر ہے، 150 ادھر، تے ایک مسیح تے 300 دکاناں دے درمیان، تے اے 300 دکاندار نو پوچھ لو کہ میں پیشاب کرنا ہوندا او مسجد۔ آپ غور کریں گے، آپ کو نفرت آئے گی اس جملے سے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا قبیح پہلو ہے۔ واش روم مسجد کے نمازیوں کی سہولت کے لیے، نماز کی ضرورت کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر کے واش روم۔ مارکیٹ میں گاہک ہے، مارکیٹ پیدا کرے، مارکیٹ بنائے، یہ سہولت دے، نہ کہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہے اور بندہ وہاں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین۔ قیامت کے قریب یہ نشانی عام ہوگی کہ لوگ مسجد کے اندر اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب یہ ہونے لگ جائے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، مسجد آئے، ضرورت پوری کرے، چلا جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہ ہو، جب تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے لگو، فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرو کہ قیامت آنے والی۔ اندازہ فرمائیے، حدیث کو غور سے سنیے، اسے یاد کیجئے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین، لوگ اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے، پورا کریں گے، چلے جائیں گے، اور جب تم دیکھو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے مسجد آ رہے ہیں، لا یصلی فی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں، 2 رکعتوں کے لیے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آئے ہیں اور اسے پورا کیا ہے اور چلے گئے ہیں، جب یہ ہونے لگ جائے، حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فانتظر الساعہ۔ یہ اتنی بدترین عادت ہے، اللہ کو اس سے اتنی نفرت ہے کہ پھر ایسے معاشرے پہ سمجھو قیامت آنے والی۔ شاید ظاہر میں جب میں نے آغاز کیا ہو آپ نے اسے معمولی سمجھ لیا ہو، کیڑی گل ہے، لیکن اس حدیث کے سننے کے بعد تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معمولی جرم نہیں، یہ بڑی بدترین حرکت ہے۔ مسجدوں کے ساتھ یہ رویہ انتہائی برا ہے، یہ طرز عمل انتہائی بدتر ہے۔ واش روم نہ بنوائیں، کم از کم زبان کو تو کنٹرول میں رکھیں، یہ تو نہ کہیں کہ ہو واش روم کو جی نہیں، واش روم نہیں ہے گئے تھے انہوں یہ تو نہ کہو مسجد، یعنی مسجد پیشاب کر رہا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح 7 بجے نماز ہوئی، اچھا آپ باتوں کو آگے سے آگے لے کے چلیں، اور یہاں میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی اگر آپ کے سوال ہیں، اسی درس سے اگر منسلک ہیں، آپ کی کوئی بات پوچھنے والی ہے، تو آپ ضرور رہنمائی لیں، ان مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں،
یہ مسجد محمدی کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں عبدالرزاق ساجد صاحب کا ٹائم بھی مل گیا، اور میں الحمدللہ ہوں ہی آپ کا بھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں یہ جو تربیت کا جو سیشن چل رہا ہے، مسجد کی نمازیوں کی بہتری کے لیے چل رہا ہے، ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے ان بچوں کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے۔ ماشاءاللہ شعبہ حفظ چل رہا ہے، کیا خوبصورت عادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بچے پڑھ رہے تھے قرآن مجید، وہ بھی دن تھے جب یہاں آغاز کیا تھا جمعوں میں، بچوں کو نہیں حفظ نہیں تھا، نہیں پڑھنا تھا، بہت غلط پڑھتے تھے، بہت غلط پڑھتے تھے۔ اب تو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وقف صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، وصل صحیح کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے یہ دوست ساتھی بھائی آپ جتنے ہیں، سجاد بھائی ہیں ماشاءاللہ، صبح و شام اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور قاری فیصل صاحب محنت کر رہے ہیں، خطیب صاحب بھی ماشاءاللہ، امام صاحب بھی آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، آپ کو سنوارنے نکھارنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ فجر میں بھی کوئی ترجمہ تفسیر کا وہ درس مستقل شروع کر رہے ہیں۔ آپ مستقل نمازی بنیں، نماز میری آپ کی ضرورت ہے، اور اس سے اچھی عادت کوئی نہیں۔ 5 نمازیں پڑھیں، اور تیسرا جمعہ، اور پہلا اور تیسرا، ہر ماہ کا پہلا اور تیسرا جمعہ، اس میں یہ تربیتی نشست ہوا کرے گی۔ پہلے جمعے پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب وہ تشریف لایا کریں گے، اور ان سے بھی اسی طرح آپ سوال و جواب پوچھیں، اور کوشش یہ کریں کہ کراس کویسچن نہ ہو، جو مجھ سے رہنمائی لے لیں پھر دوبارہ ان سے نہ لیں۔ اس طرح علماء کا امتحان نہیں لیتے، ایسے بندے کے سوال سے برکت اٹھ جاتی، یہ نوٹ کر لیں۔ نئی باتیں سیکھیں، جو ایک بار سیکھ لیں اس کی جگہ دوسرے کو ایسے ہی اس کا ٹائم اور زور نہ لگوائیں، نئی بات پہ لگوائیں تاکہ سب کو نئی بات سیکھنے کو مزید بات مل جائے۔ کیا جی چیونٹیوں کو مارنا جائز ہے؟ چیونٹیاں جو ہے نا وہ بعض دفعہ پورے بل چیونٹیوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، وہاں سے یہ پورے پون گروہ کی شکل میں یہ برآمد ہوتی ہیں اور نقصان کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیونٹیاں جو ہیں، یہ آپ سن لیں، عموماً یہ جنات کی ایک نسل بھی ہیں، ان کی ایک قسم سے بھی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب چیونٹیاں دیکھو تو انہیں یہ کہو کہ ہم تمہیں اللہ کا نام لے کے تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، تمہاری ہیڈ تمہاری ملکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم ساری چیونٹیاں یہاں سے چلی جاؤ، ہم تمہارے نقصان سے، تمہاری طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے خود کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اے جملے سیکھ لو، حدیث سنا رہے ہیں، یہ اس طرح کدی سنی ہی نہیں۔ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ امام بخاری ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੀ؟ بہنا دین سیکھنا پھر ہی پتہ لگنا ہے نا۔ یہ جملے نوٹ کر لیں کہ چیونٹیاں دیکھیں تو انہیں مخاطب کر کے کہیں، چیونٹیوں کیڑیوں تانوں اللہ دا واسطہ ہے، ایتھوں چلیاں جاؤ۔ ایتھوں عربی میں نہیں آتا تو یہ جملے آپ کہیں، ایتھوں چلیاں جاؤ، اسی تہاڈا کوئی نقصان نہیں جے کرنا، تسی ساڈا نقصان، اسی اپنے آپ نو اللہ دی پناہ چ دینے ہاں، اسی اللہ نو منن والے ہاں، اللہ دے رسول نو منن والے ہاں۔ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ تو علاوہ راہبرو رہنما کوئی نہیں، اسی مسلمان ہاں، سانو تکلیف نہ دیو، اے آواز لاؤ انہاں نو۔ اور اکثر تسی دیکھو گے کہ وہ کیڑیاں جڑیاں نا وہ چلے جان گے، اکثر دیکھو گے کیڑیاں پونجے برآمد ہون گے، انہاں نو کھڑو کے اللہ دا نام لو، سورت فاتحہ پڑھو، دسو اسی مسلمان ہاں، قرآن پڑھ کے پھوکو، جنہ بھی جو بھی آندا ہے، سورت بقرہ دیاں آیتاں پڑھ لو، نال انہاں نو مخاطب کرو، چونکہ اللہ نے اینا سینس رکھی ہے، اور اللہ دا جدوں نام لیا جاندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نو یہ ساریاں قدرتاں نے کہ وہ ساڈا پیغام اینا تک کداں پہنچاوے۔ جے تاں ایسی ویسی کوئی چیز ہوئی، اللہ گھر چ خیر بھی کر دین گے اور کیڑیاں چلے بھی جان گے۔ اور کم از کم 3 دفعہ آکھو، کنی دفعہ آکھو؟ 3 دفعہ۔ یہ اگلے تربیتی درس میں بتائیں گے کہ دین اسی بات کو آگے جب چلائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے
اس کے اندر کتنی ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ہاں چونکہ سیرت پہ کبھی اس طرح کے موضوعات چلے نہیں ہیں کہ ان پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جائیں، تفصیل پہ اس پہ بات کریں۔ 3 بار انہیں کہیں، کتنی بار؟ یہی حکم سانپ وغیرہ کا ہے کہ اگر وہ نظر آتا ہے تو ایک بار اسے آواز ضرور دیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے چلا جا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوگا کہ جو گھر کے اندر نظر آیا تھا وہ جنوں کی نسل سے تھا، سانپ نہیں تھا۔ یہی حکم کتوں کے لیے بھی، باقاعدہ آواز بلند کر کے۔ جہاد کے سفر میں آپ علیہ السلام کی آیت مبارکہ یہی تھی، عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ پڑاؤ ڈالتے فرماتے جہاں جتنے زہریلے جانور ہیں وہ سن لیں کہ ہم نے یہاں رات قیام کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، انہیں بھی ہمیں تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اتنے علاقے کو خالی کر دیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب یہ آواز بلند کرتے ہم جانوروں کو علاقہ خالی کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، حتیٰ کہ یہ گرگٹ وغیرہ بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے جاتے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور اس کے بعد انہیں جلانا یہ ٹھیک نہیں، یا یہ جو مسجدوں میں بھی وہ مکھی کو جلانے والے نہیں، راڑ یہ نہیں ٹھیک، جلانے کا منع ہے، جلانے کا عذاب نہیں دے سکتے۔ باقی اگر نہیں جاتی پھر تکلیف دیتی ہیں تو وہاں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں۔ ہاتھ سے کچلنا، پاؤں سے مارنا یہ ٹھیک نہیں۔ چھابی جا کے دھوپے چاڑ دینا تے دھوپ دی گرمی نہ مارنا منع ہے۔ ماما پڑھائیں گے نا اوپر خواتین ہیں نا، تو خواتین عموماً کرتی چھابی تے روٹی جے کیڑیاں چڑیاں ہونا تے دھوپ سخت گرمی چ اسی بھی نکے ہوندے کردے رہے، اللہ سانوں معاف فرمائے۔ وہ پھر سڑدی بلدی زمین تے جا کے چھابی چاڑ دیندے سی تے کیڑیاں نال ہی، یہ منع ہے۔ یہ جلا کے مارن والا عذاب ہی منع ہے۔ دوائی جڑا وا وہ تسی اگر ایک کہنے دے باوجود نہیں جاندی، سالگرہ منانا اور اس کا کھانا جائز، بچنا ہی چاہیے، رسم ہی ہے، کوئی شرعی معاملہ تو نہیں۔ حاجت کے جب 2 نفل پڑھنے چاہیے تو حاجت کی دعا کے ساتھ استخارہ کی دعا پڑھی جا سکتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے الفاظ استخار، پتہ نہیں کیا لکھا، استغفار زیادہ پڑھے یا تسبیح۔ تو حاجت کی نماز ہوتی نہیں کوئی بھی، لیکن ویسے ہے کہ آپ کا کوئی کام ہے، آپ اس میں آسانی چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے ویسے دعا مانگ لیں کہ اللہ میرے کام میں خیر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلے اور 2 رکعتیں پڑھ کے نکلے، جب تک واپس نہ آئے گا، صلی فیہ رکعتین اذا خرجت من بیتک تمنعک من مخرج السوء واذا دخلت فصلی رکعتین تمنعک من مدخل السوء۔ جب گھر سے نکل تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کر، جب تک واپس نہیں آئے گا یہ 2 رکعتیں واپس آنے تک ہر تکلیف سے تیری حفاظت کریں گی۔ اور جب تو گھر آ جائے، گھر آتے ہی تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کر، جب تک تو گھر میں رہے گا یہ تیرے گھر کے اندر ہر پریشانی سے تجھے محفوظ رکھیں گی۔ ایک نوجوان ہمارا ساتھی ہے، اس نے یہ حدیث سنی، کہتا میں جب گھر آتا تھا تو اچانک آ جاتا، کبھی آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بعد، تو میری عادت تھی کہ آتے ساری کھانا میرے آگے لگ جائے، تو بیگم کبھی لیٹ کر لیتی تھی تو میرے گھر میں لڑائی رہتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے اس حدیث پہ عمل کیا، اللہ نے میرے گھر کی لڑائی ختم کر دی۔ میں آتا ہوں، واش روم جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اس میں مجھے 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں، پھر میں 2 رکعتیں سکون سے پڑھتا ہوں، اتنی دیر میں میری بیگم کھانا تیار کر دیتی ہے، 2 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں اور لڑائی بھی اللہ نے ختم کر دی۔ تو یہ روٹین آپ بنائیں گے تو پھر ہے نا کہ جب گھر آئیں سفر سے واپس تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور کسی کام جانے لگے تو گھر نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ خوش نصیب ہوگا جو اس حدیث سننے کے بعد عادت بنائے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جو بتایا ہے جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگوں کو ایسے ہی پریشان کیا ہوا ہے، اور بعض بندوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ فلانا کہہ گیا، گائے کی نسل ہے، گائے کی قسم ہے، عرب میں اس وقت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا، میں نے اس دن پڑھ کے سنایا تھا، جو 8 جانور کہے گئے وہ قربانی کے لیے نہیں، وہ تو مطلقاً کھانے کے لیے کہے گئے۔ اگر وہ 8 سے مراد قربانی ہے تو اس وہاں تو ذکر یہ کہ ان 8 کے علاوہ گوشت نہیں کھانا، تو پھر قربانی نجائز نہیں ہونی چاہیے کٹے کی، ویسے گوشت ہی نجائز ہونا چاہیے۔ میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، جامعہ سلفیہ کا فتویٰ ہے، حضرت شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب کا موقف ہے، اتنی بڑی ملتانی صاحب کی کتاب ہے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث کے اس میں فتاویٰ ہیں۔
اب اگر کسی نے بغیر پڑھے تحقیق کیے کوئی ایسی بات کر دی ہے اس کے ہم جواب دہ نہیں، اور یہ بحث ان دنوں میں چھیڑنے والی بھی نہیں۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نماز ہو رہی ہو وہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو رہتی وہ پڑھ لیں۔ مثلا زور اثر رہتی ہے، مغرب ہو رہی ہے، مغرب آ کے پڑھ لیں، اس کے بعد زور پڑھ لیں، پھر اثر پڑھ لیں۔ جو رہتی ہیں ان میں ترتیب رکھیں، جو ہو رہی ہے اس کو پڑھ لیں۔ کیا کسی بھی نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اسی نماز کے ساتھ قضا؟ نہ، نماز قضا کا یہ سن لیں، جب نماز وقت سے نکل گئی تو فوری پڑھنی، جب یاد آئے پڑھنی، جب یاد آئے پڑھنی، فوری پڑھنی۔ سوئے ہوئے لیٹ ہوگی اٹھ گئے پڑھنی، یہ نہیں ان کل فجر ٹائم پڑھنی، نہیں، 10 بجے آنکھ کھلی پہلے نماز پڑھنی۔ قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، انہ لقرآن کریم۔ ایک رکوع والی وہ کون سی چھوٹی صورت ہے جو 30ویں پارے میں ہے؟ یہ سوال ہے کہ امتحان ہے؟ اس کا کی فائدہ ہے گا؟ مثلا میں سوال کا جواب دے دیں گا، کی فائدہ ہے؟ ایک رکوع والی وہ کون سی چھوٹی صورت ہے جو 30ویں پارے میں نہیں؟ یعنی کوئی ایسی صورت ہے جو ایک ہی رکوع ہے اور وہ 30ویں پارے میں نہیں؟ یہ سوال ہے میرے خیال میں نا۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا نام آیا؟ قرآن مجید میں لفظ محمد کتنی مرتبہ ہے؟ یہ تو تفہیم کے سوال نہیں، یہ عام جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کے اندر بچوں کے تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس قسم کے اس نوعیت کے سوال ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ مسئلہ پوچھا جائے، اس قسم کے سوالوں کے جواب دینے لگ جائیں تو یہ پھر عادت پڑ جائے گی بچوں والی جو پہیلیاں پوچھنے کی۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے۔ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ابو داؤد میں اور دوسرا کون سا؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اصحاب صفہ میں سے کچھ سکھایا قرآن میں سے یا حدیث میں سے، دین کی تعلیم دی، اور انہوں نے انہیں کمان پیش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ ایک تو وہ قیمتاً بھی اتنی مہنگی نہیں تھی، دوسرا ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ اچھے کام میں ہی استعمال ہوگی۔ تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جائز نہ سمجھا، بلکہ یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ توق بن جائے تو پھر رکھ لے۔ تو کیا قرآن مجید کی جو تعلیم دیتے ہیں قراء کرام یا اساتذہ یا دین پڑھانے والے، تو اس کی جو وہ اجرت لیتے ہیں یا ان کی جو ہم خدمت کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے سوال، یہی سوال ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ دین کا کوئی بھی حکم کسی ایک حدیث یا کسی قرآن مجید کی ایک آیت کو دیکھ کے وہ پوری شکل اختیار نہیں کرتا۔ سارے دین میں تمام تر باتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے اس میں رسول اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے، لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنی بعض نمازوں کو گھر پڑھ لیا کرو۔ اپنی بعض، اب نمازیں تو 5 ہیں، نمازیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میں سے کچھ نمازیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ چیز ہم اخذ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورے دین کا مزاج دیکھیں گے کہ نماز کے معاملے میں مکمل چیزیں اکٹھی کریں گے کہ جو تمہاری بعض نمازیں ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز سے روکا ہے تو کس وقت روکا ہے؟ اسی طرح یہ جو اجرت کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی خدمت کا مسئلہ ہے، یا قرآن مجید کی ہم قرات کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور اس کے عوض میں کوئی خدمت کرتا ہے، اس کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ اگر کہیں سے یہ بات نکل رہی ہو کہ اگر وہ میری خدمت کریں گے شرم سے بچنے کے لیے، اور وہ مجبور لوگ ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ میری اگر انہوں نے خدمت نہ کی تو شاید میں ان کے بچوں کو نہ پڑھاؤں، وہ میرے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے وہ خدمت میری کر دیتے، اور ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ اگر ہم نے عظیم اختر کی خدمت نہ کی تو انہیں سانوں کا انہیں ساڑھے قابو نہیں ہونا۔ تو ایسے میں وہ مجھے کوئی چیز دے دیتے، یا میرے ادارے کا کوئی استاذ کسی کے بچے کو پڑھاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس قاری صاحب کو باروں بار کچھ دے دوں تاکہ یہ میرے بچے کو کیا کرے زیادہ، تو میں اس قاری صاحب کو کہوں گا کہ قاری صاحب یہ پیسے آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہ سارا جب دیکھیں گے، اس قرآن مجید کی تعلیم دینے اور اس کی خدمت کے بارے پورا جب دین اور حدیث رسول پڑھیں گے تو وہاں یہ ثابت ہوگا، دین میں ملے گا، رسول اللہ کی شریعت میں ملے گا کہ دین پڑھانے والوں کی خدمت کی گئی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے امام کو اچھا سوٹ نہیں بنا کے دے سکتے؟ تمہیں کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، کس نے؟ بولیں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ جو مؤذن تنخواہ لیتے ہیں قیامت کے دن وہ عزت سے محروم ہوں گے۔ وہ ہیں کہ اللہ نے آواز اچھی دی ہے، مسجد میں آئے، آپ کہتے ہیں یار اذان ہی سنا دیو، وہ آندے نے میاں صاحب 10,000 روپیہ دیو، کیا کرو؟ سمجھ رہے ہیں مسئلے کی نوعیت؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں محمدی مسجد میں مستقل 5 اذانیں بطور ڈیوٹی کسی کو سونپتا ہوں اور اس ڈیوٹی کے پیسے دیتا ہوں، جائز۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں قاری صاحب یہ مجھے ایک آیت پڑھا دیں، میں کہتا ہوں پہلوں 100 روپے دا مینوں لوڈ کراؤ، جائز کیش کراؤ، حرام ہے۔ آپ مجھے گھر میں بطور ڈیوٹی دینے کے لیے رکھتے ہیں اور اس ڈیوٹی میں مجھے آپ مہینے کے بعد معاوضہ دیتے ہیں، بالکل جائز۔ فرق سمجھیں، مسئلے کی نوعیت سمجھیں، پورا پس منظر سمجھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے علاقہ ابن تہار کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ سکھائی۔ کیا سکھائی؟ سورہ فاتحہ سے۔ آپ اندازہ فرمائیں گے قرآن کتنا اہم ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی اسے کیا سکھایا؟ قرآن، اور قرآن میں سے بھی یہ برکتوں کی چابی کائنات کے خزانے ہیں اس میں، سورۃ فاتحہ میں، اسے کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، میری مائیں بہنیں کثرت سے پڑھا کریں۔ فرماتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، یعنی اتنی جلدی میں ملا، کلمہ پڑھا، تھوڑی سی تربیت لی، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ فاتحہ سکھا دی۔ تو میں ایک رستے سے گزرا، ایک قبیلہ تھا، تو وہاں وہ پانی کا بھی انتظام تھا، میں پانی پینے کے لیے رک گیا، تو انہوں نے پوچھا مسافر صاحب کہاں سے آ رہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو رسول آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات ہے، ان سے کچھ سیکھا ہے تو ہمیں بھی سکھاؤ، ان سے کچھ سیکھا ہے ہمیں بھی سکھاؤ۔ اور کہنے لگے بلکہ ہمارا سردار ہے، پاگل ہو گیا ہے، ہمارا سردار ہے، ہم نے لوہے کی زنجیروں سے اسے باندھا ہوا ہے، لوہے کی زنجیروں سے اسے باندھا ہوا ہے، تو تم آؤ اور آ کے اسے کچھ پڑھو، ہمیں کچھ سکھاؤ کہ ہمارے بھی کام آئے۔ کہتے ہیں مجھے اکیلی فاتحہ ہی آتی تھی، اکیلی سورہ فاتحہ ہی آتی تھی، میں نے ان کو سکھا بھی دی، اور میں نے ایمان سے پڑھ کے اس سردار کو جو لوہے میں باندھا ہوا تھا، خود کو کھا رہا تھا اور کروڑ بڑھ رہا سی، انہوں نے باندھا ہوا تھا، اگر کھول دیتے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ خود کو کیا کرتا ہوگا، نوچتا ہوگا۔ تو میں نے پڑھ کے پھونک ماری، میری پھونک مارنے کی
دیر تھی اللہ نے اس کی عقل بحال کر دی. وہ صحیح ہو گیا. وہ کہنے لگا ہوئے بے وقوفو مینوں کیوں زنجیراں پائیاں نے؟ انہاں کہا جی تسی پاگل ہو گئے سو تسی. انہوں نے کہا لاؤ. وہ صحیح ہو گیا آنن فانن. میاں صاحب کی ہویا؟ صحیح ہو گیا. انہوں نے 100 بکری دیتی اس بندے نو. کنی 100 بکری. سلسلہ صحیح ہے صحیح بخاری میں پڑھ کے ہیں ماشاءاللہ. موبائل لے کے آیا پتہ ہے پھر سارا دا مطلب. کنی بکری؟ 100. نہیں دم نہیں ہے، قرآن ہے، سورت فاتحہ ہے. ہوں میں کسی نے سورت فاتحہ پڑھاواں تے وہ اگے پھوکا مارے وہ دم ہو گیا. اصل کی قرآن ہے، فاتحہ اصل کی ہے. انہوں نے اتنے کی کیا ہے؟ اس حدیث پڑھا یعلمنا، سانوں بھی سکھا ما علمتا، جو تو سیکھ کے آیا، جو تو نے تعلیم لی ہے، جو تو نے سیکھا، ہمیں بھی وہ سکھا. وہ سکھانے کے لفظ ہیں وہاں. یہ نہیں تو سانو پھوک مار سانو دم کر. اس کے سارے طرق آپ اکٹھے کریں حدیث کے. کنی بکری دیتی؟ بولو. ہوئے 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 میں تو تانوں سورت فاتحہ نہ سنا دیا، میں سنائی نہیں نماز. یہ کوئی 10 بکریاں والا بھی نہیں ہونا. میں پچھلے 3 مہینوں تو مول لب رہا 2 پٹاں رکھنے لی، مینوں چنگیاں نہیں لب رہی. یہ کنیاں دیاں؟ 100 بکریاں. انہیں کیا برکتاں، یا انہیں حقیاں ساریاں مدینے والوں تر پیا، بکریاں اگے لا لیاں. حضور نو آ کے دسیا. انہیں کہا حضور میں تھوڑا جہا ہی سیکھیا تے اللہ نے لہراں بہراں لاتیاں ماشاءاللہ. یقین منو اسی دین پڑھے ہیں، لوگ اگے پیچھے گڈیاں لئی پھر. میں وڈی گڈی تو اتریا تے میاں سانا موٹر سائیکل تے بیٹھا. میں کہا ساڈی یہی موج ہے، وڈی گڈی تے بہ کے مچھرے نہیں، چھوٹی تے بہ کے کدے میوس نہیں ہوئے. وہ بھی ساڈی، یہ بھی ساڈی. اللہ دیندا پھر لا لیندا، پھر دیندا پھر لا لیندا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوندا ایسا ویسا. 100 بکریاں تھوڑا جہا پڑھیا تے اللہ نے حضور لہراں بہراں لاتیاں. اسی تو بالکل کھ کچھ بھی نہیں سیکھا تو اللہ نے عزتیں دی ہوئی. اس نے پھر کائنات کے امام سے سورہ فاتحہ سیکھی تھی. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر ہے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر مال نہیں، اور جس نے یہ سورت پڑھی، وہاں لفظ ہیں، جس نے یہ سورت پڑھی اللہ نے اس کی مرادیں پوری کی. گویا کہ آئندہ کے لیے بھی آپ نے یہ رستہ کھولا رکھا. غیر مسئلہ حدیث کے جملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے چیز دی، انہوں نے لینے سے انکار فرمایا عمر بغیر مانگے کوئی دے تو نہ نہیں کرتے، بغیر مانگے کوئی دے تو. یہ شرطیں شرائطیں منع ہیں. یہاں یہ تاثر پیدا ہو رہا کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ دے گا، بطور رشوت دے رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تحفہ اس لیے دیتا ہے کہ یہاں میرا کام پھنسا ہوا ہے، میرا کام نکلے، وہ تحفہ بھی قیامت کے دن کرپشن اور رشوت بن کے آئے گا. وہ تحفہ بھی حرام ہے. کوئی کسی کا کام کرتا ہے اور اسے تحفہ لیتا ہے، فرمایا وہ تحفہ اس بندے کے لیے لینا کیا ہے؟ نوعیت کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، تقاضے کی بات ہوتی ہے. مطلقاً جماعت المسلمین والوں کی طرح ان اماموں کے خلاف ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بھی تم ڈیوٹی دو. یہ کس کے لیے ہے کہ نماز رہ گئی آپ کی، 4 بندے کٹھے ہیں، کیا جماعت نہ کرا لیے؟ عمر نماز پڑھا، اے اگوں آ کے 10,000 روپیہ دیو. یہ منع ہے. دین سمجھیں اس کو اسے پس منظر میں، اس کے پس منظر میں سمجھیں. ایک ڈیوٹی کے لیے مقرر کرنا، گھر بار چھوڑ کے اس کا بطور ڈیوٹی ہمیں جو عائن کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی ہیں تنخواہیں، قراء کرام کی، قرآن کے قاریوں کی تنخواہیں مقرر کی. یہ جماعت المسلمین والے، یہ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ذہین ہیں. یہ سارا لٹریچر ہم نے پڑھا، مسعود بھی ایسی کا اور جتنے یہ لوگ ہیں، وہاں سے یہ وائرس پھیلا ہے نوجوانوں کے درمیان. ہمارے پاس آتے رہے یہاں، کہتے تھے کہ جو بندہ امیر کی بیعت کرے بغیر مر گیا وہ جاہلیت پہ مرا، لہذا تم ہمارے امیر کی بیعت کرو. میں گیا، میں نے ان کے امیر سے پوچھا، میں نے کہا جو امیر کی بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو نے کس کی بیعت کی ہے؟ کہتا فلاں امیر کی، ساڈا وڈا امیر. میں کہا انہیں کی تھی؟ کہتا کسی دی نہیں. میں کہا وڈا جاہل تھا پھر ہوئے، جاہل کی بیعت آپ نے کی ہوئی. تو بے شمار آج سے 15 سال پہلے میرے بھائی ہم نے اس پہ الحمدللہ بڑی ڈیبیٹس کی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو گھر گھر چلے جاتے تھے. ہمارے یہاں حاجی مصطفیٰ صاحب تھے، ان کا داماد وہ ٹریک سے اتر گیا، وہ مجھے ان کے گھر لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے وہ مجلس اتنی اچھی بنائی کہ اللہ نے اس مجلس کے اندر ہی اسے راہ راست میں آنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. تو دین پورے پس منظر کے ساتھ. یہ جو میں باتیں یہاں کر رہا ہوں یا جو میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ کوئی اخبار کا تراشا پڑھا یا کوئی اردو کی کتاب پڑھی اور آ کے بیان کرنا شروع. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اب الحمدللہ اسٹیج بڑے ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم ایسے ہی فیصلے نہیں لیتے. بعض دفعہ ایک بندے سے پوری مسجد کو پیار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ نئی نسل کے لیے نہیں چلنے والا. ہم کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. نئی نسل کے تقاضے اور ہیں، وقت کے تقاضے اور ہیں، اور الحمدللہ جو ساتھی ساتھ چل رہے ہیں ان کی نسلوں میں تبدیلی آ رہی، دین کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. یہ کتنی ماشاءاللہ رونق ہے، مسجد بھر گئی، بچے بڑی غور سے سن رہے ہیں اور رونق لگی ہوئی ہے. اور سوال و جواب کا پیدا ہونا اور سننا، یہ بھی بات اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ لوگوں میں سمجھنے کا شوق ہے، لوگوں میں سیکھنے کا شوق ہے. اور اس سے بہترین شوق کوئی نہیں، اس سے بہترین ذوق کوئی نہیں کہ اللہ ہمیں حضور کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے چن لے. اور کسی کا سوال ہو تو اذان ہے جی. ہاں بیٹھ جائیں. یہ بھائی نے سوال کیا ہے، یہ ان کا لے لیں یا کسی اور کا لے لیں گے. ایک بندے کی عمر 30 سال ہے یا 50 سال ہے یا 40 سال ہے، بڑا اہم سوال ہے. اسے کہتے ہیں قضائے عمری. یہ اصطلاح چلتی ہے فقہ احناف میں، قضائے عمری کی اصطلاح چلتی. اور یہ بھی چلتا ہے کہ پیسے دے کے نمازاں پڑھوا لو. ہاں جی، پیسے دے کے، ہاں منڈے رکھے انہوں نے نمازاں پڑھا، مل دے منڈے. اخبار اشتہار ہے پیچھے دن دیکھا قضائے عمری، میاں صاحب پیسے دے کے کی کرو، نمازاں پڑھو. یہ سب غلط فلسفہ. اصل بات کیا ہے کہ 30 کی رہ گئیں، 40 کی رہ گئیں، یہ ہوا اس سے سستی، گناہ اور جرم. اس کا ازالہ ہے سچی توبہ. کیا ہے؟ سچی. اگر یہ قضا ہوتی تو عورت کو جن دنوں میں حیض آتا ہے نا، کیونکہ ممکن نہیں نا، وہ 3 دن ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 7 دن. فقہ احناف میں جائیں فقہا کے قوال امام 9 دن کا بھی، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کا بھی فقہ کی کتابوں میں یہ قول ملتا ہے. تو 3 دن اگر اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ نمازوں کی دہرائے گی یا معافی ہے؟ معافی دی ہے. یہاں سے یہ اخذ کیا ہے مسئلہ. اور بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن یہاں جواب دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ 30 سال آپ کی عمر ہوئی، 15 سال 14 سال میں آپ بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی آپ پہ. اگلے 14-15 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی. آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، پکے پیری توبہ کریں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. لوگوں کا قرض دینا ہے تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا. یہاں سستی ہوئی، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے الحمدللہ آپ کو نماز کی توفیق عطا فرما دی، الحمدللہ. ورنہ بغیر نماز کے مرتا، مسلمان ہو کے بھی کفر پہ مرتا. تو وہ گزشتہ جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اس کے بارے صرف اور صرف یہ ہے سچی توبہ کریں. بالکل کوئی گنجائش نہیں کہ نمازیں روزانہ ساتھ پڑھتا رہے، قضائے عمری کے لیے کسی کو پیسے دے کے کہے کہ میری جگہ نمازیں پڑھ. یہ کہیں بھی کوئی رسول کی سیرت میں، پورے دین کے اندر کوئی جز اس فکر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں. سچی توبہ کرے گا اور آئندہ نماز نہیں چھوڑے گا، اور 1 دن کی نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ پڑھے گا. یہ نہیں ہوا کہ 30 سال کی رہ گئی تو وہ نہیں پڑھنی، 1 دن کی رہ گئی تو وہ بھی جڑی رہ گئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے، ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، مغرب رہ گئی، عشاء بھی تھوڑی سی تاخیر ہوئی. آپ علیہ السلام نے یہود کو بد دعا دی، فرمایا ان کا بیڑا غرق ہو کہ قریش کو، کہ ان کی وجہ سے ہم لشکر سے بچنے کی تیاری میں مصروف تھے، خندق کھودنے میں مصروف تھے، تو دین کے دفاع میں ہماری نمازیں رہی ہیں. تو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھی. اذان ہوئی، پھر ظہر کی تکبیر ہوئی، آپ نے ظہر پڑھائی، عصر کی تکبیر ہوئی، عصر پڑھائی، مغرب کی تکبیر ہوئی، مغرب پڑھائی، عشاء کی تکبیر ہوئی. اور تو اس ترتیب سے اگر 1 دن کی رہ گئی ہیں، زیادہ نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کے بارے سچی توبہ ہے.
باقی روٹین میں کبھی نماز رہ گئی چھوڑ دی پڑھ لی چھوڑ لی پڑھ دی، یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ عادت ساتھ ساتھ ہی اس دن کے اندر ہی اسے پورا کرنا چاہیے، جس دن کی نمازیں رہ گئی ہیں اس دن میں اسے پورا کر کے سوئیں۔ اگر پچھلی عمر میں کافی عرصہ ایسا گزر گیا ہے، اس کے لیے سچی پکی توبہ ہے، وہ گناہ تھا، اللہ توبہ کے ذریعے سے جب نمازوں کے اندر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں گے انشاءاللہ آپ کی اس گزشتہ کمی اور غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ سورہ سجدہ اگر 2 4 5 دفعہ پڑھی جائے گی دہرائی جائے گی، سجدہ بھی تو سجدہ ضروری نہیں ہر دفعہ، پہلی دفعہ بھی ضروری نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سورہ النجم کا غالباً آتا ہے کہ آپ نے تلاوت فرمائی تو سجدہ کیا، اور پھر ایک دن آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، وہی سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، تو اجازت دی کہ یہ فرضی نہیں، یہ فرضی نہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں سجدہ کر بھی سکتے ہیں، اور سجدہ نہیں بھی کرتے تو حرج کوئی نہیں، اور اگر سجدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیطان پہ یہ سجدہ بڑا بھاری ہے، اور اس سجدے میں نے دعا کا بھی بتایا تھا، ہمارے ہاں یہ دعا پڑھتے ہیں ساجدہ وجہہ للذی خلقہ وصورہ، یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے، سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے وہ یہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، یہاں سے لے لیں آپ، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داود۔ یاد ہے یہاں کسی بھائی کو؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبل۔ قاری فیصل صاحب یہ بچوں کو یاد کروا دیں، قاری فیصل صاحب یہ دعا یاد کروا دیں، جو نیا ایڈیشن آ رہا ہے دعاؤں کا اس میں یہ میرے خیال میں ہم نے ایڈ کروا دی ہے، ان بچوں کو یاد کروائیں اور یہاں لکھ کے بھی لگا دیں، ایسا فلیکس سے لکھ کے لگوا دیں، یاد کروایا جائے، فلیکس بنوا دیں۔ عموماً ہمارے یہ پڑھتے ہیں سارے ساجدہ وجہہ للذی خلقہ ہونے نا، ساری زندگی سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی گل ہے پڑھو ہو جائے گا سجدہ، لیکن وہ سجدہ تلاوت کی دعا، سجدہ تلاوت کی دعا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہی ثابت ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ تلاوت کے دوران کوئی دوسری دعا ثابت نہیں ہے، اور اگر رہ بھی گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں، رہ بھی گیا تو بعض قاری نماز پڑھاتے ہیں تو سورۃ سجدہ اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ یا سجدے والی صورت اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ سجدہ کرنا پڑے گا، نہیں، کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں، اس میں حرج کوئی نہیں، رسول اللہ نے کیا بھی اور چھوڑ کے بھی دکھایا، بتایا کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ سبحان، ہوں عشاء پڑھو تو بغیر نہ جایا جے، ہاں نماز نال ہی پڑھ لو، جنہ ہونا سی نمازی آ گئے نے، ادا نہ کریے نماز اذان دیے نماز پڑھ لیے ہیں، زیادہ ووٹ اپنے نال۔ سبحانک اللہ۔